اور سن 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. سن 465 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا. اور اب یہ جو عرس مبارک آ رہا ہے منگل بدھ جمعرات کو آئندہ اس ہفتے میں 1 دسمبر 2 دسمبر اور 3 دسمبر، یہ 3 دن آپ کے عرس مبارک کے ہوتے ہیں. یہ آپ کا 972واں 972 یہ آپ کا عرس مبارک ہے. 972 سال 72 سال گزر چکے ہیں. اور آج بھی آپ داتا کی نگری میں جائیں تو رونقیں کم نہیں ہوئی، بلکہ جب جائیں گے تو پہلے سے زیادہ آپ کو وہاں زیادہ رونق نظر آئے. اور پھر آپ نے افغانستان کے شہر غزنی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. تو غزنی کے 2 مشہور گاؤں بستیاں کہہ لیں، جلاب اور حجویر، یہاں آپ قیام پذیر رہے. اس لیے آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے اور حجویری بھی کہا جاتا ہے. غزنی شہر کی 2 بستیاں حجویر اور جلاب، چونکہ وہاں آپ قیام پذیر رہے، ابتداً وہیں آپ کا خاندان، آپ کے ابا اجداد قیام پذیر تھے، تو اس لیے آپ کو جلابی اور حجویری کہا جاتا ہے. ابتدائی غزنی چونکہ وہ علوم و معارف کا مرکز تھا اس دور میں، اور آپ کا جو زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جو سلطان محمود غزنوی کا زمانہ ہے. سلطان محمود غزنوی کا زمانے میں تھے آپ. جب لاہور میں آپ جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو اس وقت سلطان محمود غزنوی جو تھا وہ پورا مکمل حاکم تھا. تو اسی زمانے میں حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لاہور کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے. لیکن اس سے پہلے، لاہور آنے سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ کی زیادہ تر زندگی سیر و سیاحت میں، اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری میں اور بزرگان دین کے ساتھ ملاقات کرنے میں اور علم دین حاصل کرنے میں گزری. مختلف مشائخ کے پاس آپ نے حاضری دی اور ان سے اکتساب فیض کیا، فیض حاصل کیا، اور مختلف شہروں کا، مختلف ملکوں کا، جن میں سرفہرست جو ہے وہ مشہور، شام کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا، بغداد کا، مدائن کا، فارس کا، کہستان کا، آذربائیجان کا، خراسان کا، ترکستان کا، یہ مختلف آپ نے سفر کیے. وہاں جا کر جو بھی مشائخ موجود ہوتے ان کے پاس آپ جاتے، فیض حاصل کرتے، ان کے ملفوظات کو سنتے. تو اس طرح آپ کا زیادہ تر حصہ علم دین کے حصول میں گزرا اور مختلف مشائخ سے فیض حاصل کرنے میں گزرا. اور آپ جنیدی سلسلے میں بیعت ہوئے، جنیدی سلسلے میں بیعت ہوئے. حضرت جنید بغدادی، اس لیے آپ کو جنیدی بغدادی، چونکہ آپ کے شیخ حضرت شیخ ابو الفضل خطلی علیہ الرحمہ، تو وہ جنیدی سلسلے میں کے تھے، بزرگ تھے. تو اس طرح آپ نے انتہائی طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی. اور پھر اپنے شیخ کے حکم سے جب آپ لاہور کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے تو اس وقت لاہور کفرستان تھا. یہ ہند جو تھا یہ کفرستان تھا، ہر طرف کفر ہی کفر، گمراہی گمراہی، لا دینیت ہی لا دینیت. تو ایسے ماحول میں آپ نے یہاں آ کر آپ نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. آپ نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور پھر اس انداز سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا کہ 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، ہزاروں لوگوں نے آپ کے دست اقدس پر اسلام کو قبول کیا اور ہزاروں سینوں کو آپ نے نور ایمان سے روشن و منور کیا. اس وقت کے حالات، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ ساری واقعات کو، ساری تفصیلات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. رائے راجو کے نام سے ایک جادوگر تھا لاہور میں، جو گورنر بھی تھا. تو اس نے سب کو پابند کیا ہوا تھا کہ تم اپنے جانوروں کا جو دودھ ہے، بھینسوں کا دودھ میرے پاس لے کر آیا کرو، اور جو نہیں لائے گا تو وہ اپنے جادو کے ذریعے جو تھا ایسا کو اثر کرتا کہ دودھ کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جاتا.
اس لیے سارے لوگ جو تھے اس کے پاس دودھ لے کر جاتے تھے اپنے جانوروں کو۔ جب حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری، جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے، یہی آپ نے دریا راوی کے کنارے پر آپ نے آ کے ڈیرا لگایا، تو آپ یہاں پر تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ جا رہی ہے، دودھ لے کر جا رہی ہے، آپ نے اس کو خاطب کیا، بلایا، کہا یہ دودھ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں مجھ سے رقم لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ دودھ تمہیں نہیں دے سکتی، یہ میں نے رائے راجو کو دینا دودھ، اگر نہ دیا تو اس کا نقصان مجھے یہ بھگتنا پڑے گا کہ پھر جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیں گے، ان کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو حضور سیدی فیض عالم آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو کہ یہ دودھ مجھے دے دو، یہ دودھ مجھے دے دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں خون نہیں نکلے گا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ برکت ہو جائے گی، پہلے سے بھی زیادہ دودھ نکلے گا۔ اس مائی نے، اس بوڑھی عورت نے وہ دودھ حضور سیدی فیض عالم کو پیش کر دیا، آپ نے دعائے خیر کی، گھر گئی تو دیکھا حالات بدل چکے ہیں، پہلے سے زیادہ معمول سے ہٹ کر زیادہ دودھ نکلا۔ یہ حضور سیدی فیض عالم کی کرامت دوسرے لوگوں تک پہنچی، کرتے کرتے بہت سارے لوگ جو تھے وہ حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں دودھ لے کر آنا شروع کر دیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے، سب کے گھروں میں برکتیں پیدا ہو گئی۔ تو جب یہ خبر رائے راجو کو پہنچی تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ فوراً توہین بھرے انداز میں حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، چیلنج کیا کہ تم لوگوں کے دودھوں کو تم نے روک دیا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرو، اگر تم میں کوئی طاقت کوئی پاور ہے میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ جواب دیا، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، میں تمہیں کوئی کمال نہیں دکھا سکتا، تو جادوگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، طاقتور سمجھتا ہے، تم کو دکھا دے کمال اپنا، میں تو عاجز بندہ ہوں، تم کوئی اپنا کمال دکھا دو۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے ہوا میں اڑنے لگا، اپنے جادو کے ذریعے ہوا میں اڑنے لگا۔ حضور سیدی فیض عالم نے اپنی کھڑائیں، اپنے جوتے پکڑے، اس کو ہوا میں لہرا دیا، تو وہ جیسے ہی وہ جوتے اڑے وہ جا کے رائے راجو کو لگے، وہ جوتے جا کر حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کے جوتے وہ رائے راجو کو لگے۔ فوراً رائے راجو آ کے قدموں میں گر کے اس نے کفر کو توڑا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ حضور سیدی فیض عالم کے مبارک قدموں کے مبارک جوتوں کا فیض ہے۔ پھر وہی رائے راجو حضور سیدی فیض عالم کے ہاتھ پر ان اسلام بھی قبول کیا، پھر ساری زندگی انتہائی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ گزاری، اور پھر وہ ولایت کے بہت اونچے درجے پر فائز ہوئے۔ اور حضور سیدی فیض عالم کے پہلے جانشین خلیفہ جو ہے وہ یہی حضرت شیخ ہندی کے نام سے، ان کا مزار بھی حضور سیدی فیض عالم کے ساتھ ہے۔ پہلے رائے راجو سے حضرت شیخ ہندی بن گئے، کیا نام؟ حضرت شیخ ہندی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آج جہاں حضور سیدی فیض عالم کے چوکھٹ پر دعا ہوتی ہے تو وہاں جہاں حضور سیدی فیض عالم کے منقبت کے شعر پڑھے جاتے ہیں وہاں حضرت شیخ ہندی کے بھی منقبت کے شعر پڑھے جاتے ہیں، تو آپ کے وہ جانشین ہوئے۔ پھر اس طرح کرتے کرتے بہت سارے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا اس طرح۔ تو یہ دیکھیں آج ہمارا بھی اسی سرزمین سے تعلق ہے، تو آج ہمارے اندر یہ اپنے آپ ہی ایمان کی برکتیں، یہ اسلام کی برکتیں نہیں آ گئی، یہ انہی بزرگوں کا فیض ہے، یہ انہی بزرگوں کا کہ انہوں نے اپنا وطن سب کچھ چھوڑا اور یہاں آ کر کہ جہاں ہر طرف کفر ہی کفر تھا، آ کر اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کی تبلیغ کی، اپنے کردار سے، اپنے پیغام سے اور خدمت خلق کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، اور پھر ہزاروں لوگوں کے سینے نور ایمان سے روشن اور منور ہوتے چلے گئے۔ اور پھر حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ کی برکتوں کا عالم کیا ہے، اس بارگاہ کی برکتوں کا عالم کا کیا کہنا، ان کی بارگاہ کی برکتوں کی اگر ایک جھلک دیکھنی ہے، ایک جھلک دیکھنی ہے تو حضرت خواجہ سلطان الہند، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو دیکھ لیں کہ آپ نے چند دن حضور داتا حضور کے قدموں میں گزارے تو کس قدر اپنے سینے کو فیض داتا سے روشن و منور کیا اور معمور کیا کہ آپ نے جب اٹھے تو یہ الفاظ کہہ کے اٹھے کہ گنج بخش فیض عالم
مظہر نور خدا ناقِ سارا پیر کامل کاملہ را رہنما. کہ آپ کی ہستی، یہ تو اب وہی کمنٹ کر سکتا ہے جنہوں نے داتا حضور کے بارے میں جس نے جتنا جانا اس نے اس کے مطابق جو وہ آپ کے بارے میں کمنٹ کر دیا، تبصرہ کر دیا، بیان کر دیا کہ آپ کی ہستی یہ ہے. حقیقت یہ ہے جس نے جو بیان کیا داتا حضور کی شان اس سے بھی آگے ہے. داتا حضور کی شان اس سے بھی آگے ہے. اور یہ جو گنج بخش فیض عالم، یہ کسی عام انسان کا تبصرہ نہیں ہے، کسی عام انسان کا کمنٹ نہیں ہے. یہ بھی ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے تاج ہیں. وہ اسی بارگاہ سے اٹھ کے گئے تو 90 لاکھ ہندوؤں نے آپ سے فیض یاب ہو کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا. یہ کوئی ایک دو شخص کی بات نہیں ہو رہی، اتنی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد. یہ کوئی چھوٹا سا کمال نہیں ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے. کسی ایک شخص کو مسلمان کر دینا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا کمال ہے. اور یہ مسلمان کرنا کسی کو، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو آپ نے مسلمان کیا اور پھر وہ ساری زندگی آخری لمحے تک جو بھی نیکیاں کرتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، اس کو اپنے اعمال کا ثواب تو ملتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی ملے گا جو اس کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. اور جس شخص نے لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا ہو اور پھر آگے ان کی نسلیں چل رہی ہیں، ہم بھی انہی کی نسلوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا تعلق بھی اسی سرزمین کے ساتھ ہے، اسی نسلوں میں سے ہے. تو یہ انہی بزرگوں کی نگاہ کرم کا فیض ہے کہ آج ہمارے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے. تو پھر ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جن کے صدقے ہمیں اتنی قیمتی دولت ملی کہ اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایمان سے بڑھ کر قیمتی دولت کوئی نہیں ہے. آخرت کی جتنی خیر ہے، جتنی بھلائی ہے، وہ اسی ایمان کی وجہ سے ملنی ہے. یہ اتنی قیمتی اور بڑی دولت ہے. تو حضور سیدی فیض عالم آپ نے پھر اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. مختلف لوگ آتے، علماء آتے، بزرگ آتے، آپ سے فیض لیتے. اور آپ نے تحریری کام بھی کیا، بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں سب سے زیادہ جس کتاب کو شہرت ملی وہ آپ کی کتاب کشف المحجوب ہے. کشف المحجوب ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے، دستیاب نہ ہو، تو وہ اپنی اس روحانی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ حضور سیدی فیض عالم کی اس کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کیا کرے. یہ کتاب اس کے لیے مرشد کا کام کرے گی، اور شیخ کامل کا کام کرے گی. اس کی وہ روحانی کمی پوری ہو جائے گی. یہ ایسی کتاب ہے، اور اس کتاب میں داتا حضور نے تصوف کو، طریقت کو، حقیقت کو خوب بیان کیا، اور اس میں پائی جانی والی جو غلط فہمیاں تھیں ان کو بھی دور کیا اور ان کا بھی ازالہ کیا. حضور سیدی فیض عالم آپ نے جس جگہ ڈیرا لگایا اس کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کی. اس وقت کے جو علماء تھے ان کو اعتراض ہوا کہ اس مسجد کا جو قبلہ ہے اس کا رخ ٹھیک نہیں، اس کی سمت ٹھیک نہیں ہے. حضور سیدی فیض عالم نے آپ نے ایک مرتبہ سارے علماء کو، شہر کے سارے علماء کو بلایا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور سب کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو ذرا دیکھو، نظر ڈالو، کیا فرق تمہیں نظر آتا ہے. حضور سیدی فیض عالم آپ نے نگاہ کرم کی، خانہ کعبہ اور اس مسجد کے درمیان جتنے حجابات تھے سارے پردے اٹھ گئے. وہیں کھڑے کھڑے سب نے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور دیکھا کہ جو حضور سیدی فیض عالم نے وہ اس مسجد کا جو قبلے کی سمت متعین کی ہے، بالکل 1 انچ کے برابر بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل خانہ کعبہ کی سمت کے برابر. یہ ہے اولیاء کی شان کہ وہ صاحب بصارت بھی ہوتے ہیں اور صاحب بصیرت بھی ہوتے ہیں. اس لیے ان کو صاحب نظر کہتے ہیں، ان کو اہل نظر کہتے ہیں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
اس کا دیکھنا